الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک واصحابہ وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے نماز جو ہے تقریباً مکمل کر لی ہے کہ نماز میں ہماری کون کون سی غلطیاں تھیں ان کو ہم نے درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی طرف سے میسیج بھی موصول ہوئے، پذیرائی بھی کمنٹس میں ملی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج اس مختصر سی ویڈیو میں جو پیغام میں لے کر آیا ہوں وہ پھر اسی نماز کے حوالے سے ہی ہے کہ ہم وطر پڑھتے ہیں 3۔ جب ہم 3 وطر پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے ایک تو سب سے پہلے ہماری نیت ہے کہ ہم نے نیت کیسے کرنی ہے، وہ بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے اور بہت ساروں کو نہیں پتہ۔ جن کو نہیں پتہ ان کے لیے عرض ہے کہ اور جن کو پتہ ان کے لیے بھی عرض ہے کہ نیت بیسیکلی بنیادی طور پر دل کے ارادے کا نام ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے وطر کی نیت کر رہے ہیں، تو اگر ہم صرف جسٹ اللہ اکبر کہہ دیں گے تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی۔ یا 7ویں پارے میں وہ جو آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض، وہ بھی اگر ہم پڑھ دیں گے پوری آیت تو وہ بھی ہماری نیت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن میں آپ کو خصوصاً اردو زبان میں یا پنجابی میں جو پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ نیت جو کرتے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 رکعت نماز وطر واجب وچ اس رات کے بند کی اللہ تعالیٰ کی طرف قبلہ شریف پیچھے امام صاحب کے، اللہ اکبر، پیچھے امام صاحب کے تب کہنا ہے کہ جب ہم رمضان شریف میں امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، جب ہم علیحدگی میں پڑھ رہے ہوں تو پھر صرف یہی ہے کہ 3 رکعت نماز وطر واجب اس رات کے بند کی اللہ تعالیٰ کی، منہ کی قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ ہو گیا۔ اور جب ہم اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ پہلی ثنا سے شروع کرنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ پڑھیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ وہ پڑھیں، اور جب رکوع سجود مکمل ہو جائے تو دوسری رکعت میں شروع کریں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور پھر جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں، چھوٹا تحیات جس کو بولتے ہیں قاعدہ اولیٰ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، پھر اگلی تیسری رکعت میں جب ہم شروع کریں تو سورۃ فاتحہ اور پھر سورۃ اخلاص پڑھے قل ھو اللہ احد، اور جب قل ھو اللہ احد پوری ہو جائے تو پھر ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، کانوں تک ہاتھ لے کے جانے ہیں اور ہاتھ باندھنے ہیں۔ جب ہاتھ باندھنے ہیں تو یہاں پر جو دعا ہے، جو معروف دعا ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ پڑھ لینی ہے ہم نے دعا۔ اور اب دعا جب اب پڑھ لی تو ہمارے ذہن میں ایک یہ کنسیپٹ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ اصل جو آج مدعا ہے وہ اسی طرف ہے کہ ہم نے اس میں پڑھا کیا ہے، تو وہ آج میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کسی طریقے سے کہ آپ بھی اس کو پڑھ لیں دعائے قنوت کو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جب ہم شروع میں پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اللہم انا نستعینک کا، الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک کا، اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ونؤمن بک، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ونثنی علیک الخیر، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک سوال بھی اب پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کو ہم بتا رہے ہیں، ہم اپنا اندر بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ونثنی علیک الخیر، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اچھی والی، ونشکرک، اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ولا نکفرک، اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اتنے دعوے سے، تو کیا اس میں ہم سچے بھی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ جاتی ہے، ایک چیز ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اللہ واپس لے لیتا ہے، تو کیا اس پر ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس پر بھی شکر بجا لاتے ہیں؟ تو یہ ایک جو چیز ہے یہ ہمیں سوچنی ہے۔ اگلا لفظ ہے ونخلع ونترک، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، من یفجرک، اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے،
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ تو یہاں پر بہت بڑا ہم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ جو تیری ناشکری کرے، جو تیری نافرمانی کرتا ہے، اس سے ہم الگ ہو جاتے ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی دبے الفاظوں میں یا کھلے الفاظوں میں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو چھوڑ پاتے ہیں یا ان کو پھر ہم ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ تو یہ بڑا سوال ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ نہیں پاتے تو کم از کم کیا ہم نے ان کی اصلاح کی کوئی کوشش کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے ہمارا۔ تو آگے ہے اللہم ایاک نعبد، الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ولک نصلی، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، کہ الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، ونسجد والیک، اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف نسعی دوڑتے ہیں، ونسجد والیک نسعی، اور سجدہ کرتے ہیں اور الہی تیری ہی طرف دوڑتے ہیں، ونخفض، اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ونرجو رحمتک، اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یقیناً اللہ کو ہر وقت جو ہے وہ رحمت کی اللہ سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا خود ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا کہ عائشہ جب دعا کرو، ہمیشہ جب دعا کرو، تو جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ عائشہ جب بھی دعا کرو اللہ سے، تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ بلا حساب کتاب مجھے جنت نصیب فرما، کیونکہ حضور علیہ السلام کا اگلا لفظ جو تھا وہ یہ تھا کہ عائشہ جس کا حساب ہو گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع ہے، ہم اس کی امید رکھنی چاہیے اور یقین بھی رکھنا چاہیے۔ آگے ہے وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُحِيطٌ، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ یقیناً اللہ کی جہاں پر رحمت کی امید ہونی چاہیے، وہاں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے جو ہمیں بار بار ڈرایا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، تو اس سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے اور توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے۔ یہ آج مختصر سا سبق تھا کہ ہم نے جو وطر پڑھتے ہیں اس کی طریقہ کار کیا ہے، اور وطر میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آج میں نے کاوش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ قبول فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی، سوچنے کی، پڑھنے کی اللہ توفیق دے، اور عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ آپ سے آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ یار نماز جو ہے وہ اول وقت میں باجماعت مساجد میں ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، خواتین گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بیان کیا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ درگزر فرمائے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا اللہ پسند فرماتا ہے۔ ماہ مقدس جا رہا ہے اللہ، اس میں ہم نے تیری توفیق سے جتنی تیری عبادت کی ہے یا اللہ وہ سب تیرے سپرد ہے، اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ ہمارے والدین کی بخشش فرما، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے رزق میں، ہمارے مال و جان میں، ہمارے علم و عمل میں، ہماری اولادوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں آزادی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔